بندہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں؟ تو دین میں زبانی جمع خرچ نہیں ہے. اللہ نے زبانی جمع خرچ نہیں کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امام الانبیاء والمرسلین قرار دیا گیا تو یہ زبانی جمع خرچ نہیں تھا. یہ جو اسرا اور معراج کا واقعہ پیش آیا، اس میں بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اکٹھا کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کہا گیا کہ آپ مصلی پر آگے تشریف لے جائیے اور ان تمام نبیوں کی امامت کروا کر عملاً بھی اس بات کا ثبوت دیں کہ آپ حقیقتاً بھی امام الانبیاء والمرسلین ہیں. تو جب زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ عمل ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم. تو عمل اللہ کو مطلوب ہے. اسی لیے اللہ نے کئی اعتبار سے، کئی نوعیتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل ہونا ثابت کیا. اس میں سے جہاں بڑے بڑے آپ کی زندگی کے اور معجزات ہیں، اس میں سے ایک بڑا معجزہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں جس کی طرف اشارہ فرمایا، اس کو اسرا بولتے ہیں. سورت کا نام بھی اسرا ہے. اسرا کہتے ہیں لے جانے کو، چلانے کو. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان الذی، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر کھوٹ سے اور برائی سے پاک ہے وہ ذات. کون؟ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. آگے ایک ایسے واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا تھا جو انسانی کھوپڑی میں جلدی اترنے والا نہیں تھا، کیونکہ انسان تو عام طور پر عقل کے ترازو پر رکھ کر چیزوں کو تولتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہلا لفظ وہ بتایا کہ یہ یاد رکھنا کہ جو ہستی، جو ذات اس واقعے کو بیان کر رہی ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور وہ اصدق القائلین ہے، وہ سب سے زیادہ سچا ہے. اس سے بڑھ کر سچ بولنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا، اپنی عقل کے گھوڑوں کو حرکت میں لانے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا کہ کون بتا رہا ہے اور کیا بتا رہا ہے. اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو. کب لے گیا؟ لیلا من المسجد، لیلا راتوں رات. اور لیلن پر جو تنوین آئی ہے تو یہاں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس لیے آئی ہے کہ پوری رات بھی درکار نہیں تھی، رات کے بھی بہت تھوڑے سے حصے میں لے گیا. اسرا بعبدہ لیلا، اپنے بندے کو رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں لے گا. کہاں لے گیا؟ من المسجد الحرام، بیت اللہ سے. بیت اللہ کی جو مسجد ہے مسجد حرام کہلاتی ہے. اور کہاں لے گیا؟ الی المسجد الاقصی، فلسطین میں مسجد اقصی تھا. اور کتنی دیر کا سفر ہے؟ 6 سے 8 ہفتوں کا سفر ہے. مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر 6 سے 8 ہفتوں کا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کو کتنی دیر میں لے گیا، کتنے دن لگے، کتنے گھنٹے لگے، کتنے ہفتے لگے، کتنے مہینے لگے. لیلن، ایک رات، اور اس رات کا بھی تھوڑا سا حصہ، تھوڑا سا حصہ. اور صرف یہاں تک لے گئے نہیں. سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بہن ہیں، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کی سگی بہن، ان کے گھر آپ آرام
فرما رہے تھے اور جبریل امین آتے ہیں، آپ کو بیدار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک بڑے ضروری کام سے جانا ہے، اور آپ کو مسجد حرام لے جاتے ہیں۔ مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے پاس پہنچتے ہیں، اس کے باہر ایک چھوٹی سی دیوار ہے، جو حضرات جا چکے ہیں ان کو بخوبی اندازہ ہے، جس کو حطیم بولتے ہیں۔ حطیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے ہیں اور جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی اوپن ہارٹ سرجری کرتے ہیں۔ کوئی آلات نہیں ہے، کوئی آپریشن تھیٹر نہیں ہے، کوئی کٹ نہیں لگ رہا، کوئی خون نہیں نکل رہا، کوئی ٹانکے نہیں لگ رہے، کسی زخم کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے ایسے اشارہ کر کے دکھایا کہ جبریل آئے اور مجھے یہاں سے یہاں تک چیر دیا، حلق سے ناف کے اوپر تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، جو صحابی اس روایت کو نقل کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مالک بن صعصع ان کا نام ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دکھایا ایسے اشارے سے کہ جبریل آئے، میں لیٹا ہوا تھا، مجھے یہاں سے یہاں تک چاک کیا، میرے سینے کو نکالا۔ چونکہ وقت مختصر ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ تیزی میں اس کو مکمل کر لیں، اور سینے کو چاک کیا، میرے دل کو نکالا، جنت سے ایک سونے کا تھال آیا، اس میں نور بھرا ہوا تھا، میرے سینے کو، میرے دل کو چاک کیا گیا، اس میں وہ سارا کے سارا نور انڈیل دیا گیا، اس کے بعد میرے دل کو بند کیا، دوبارہ سے میرے سینے میں رکھا، آب زمزم سے دھلوایا۔ چونکہ یہ ایک بڑے مقدس سفر کا پیش خیمہ تھا اور آغاز تھا۔ جیسے ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو کیا خیال ہے بغیر وضو کیے آ جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے؟ ساری کائنات کے بنانے والے سے۔ تو آپ کے دل کو بھی وضو کرایا گیا۔ ہم تو ظاہری اعضاء کا وضو کرتے ہیں نا، آپ کے دل کو وضو کرایا گیا، پھر دوبارہ سے سینے میں رکھا، پھر سینہ بند کر دیا گیا، کوئی کٹ نہیں، کوئی خون نہیں، کوئی سٹچز نہیں، کوئی ٹانکے نہیں، کوئی زخم نہیں۔ تو کیوں نہیں ہے؟ یہ بس صرف 15ویں سپارے کی پہلی آیت کا پہلا لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا مستقل، سبحان الذی، کیونکہ یہ کروانے والا کون ہے؟ جو ہر عیب سے پاک، تو اس کو ضرورت ہی نہیں ان چیزوں۔ وہ اگر اسباب کا محتاج ہو تو جو ذات محتاج ہوتی ہے وہ خدا نہیں بن سکتی۔ عیسائیوں کو اللہ نے کیا دلیل دی ہے قرآن پاک میں؟ کہ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، جس ہستی کو تم خدا ماننے جا رہے ہو یا مان رہے ہو اور ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو، وہ خود بھی یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ بھی بڑی نیک خاتون تھی، بڑی پاک باز تھی، سچی تھی، لیکن کیا تھا؟ کانا یاکلان الطعام، دونوں ماں بیٹے کھانے کے محتاج تھے، کھانے کے بغیر جی نہیں سکتے۔ تو جو ذات محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی ہے عیسائیوں کو قرآن حکیم میں کہ تم جس ذات کے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو کھانے پینے کا محتاج تھے، سانس لینے کے محتاج تھے، دیگر ضروریات کے محتاج تھے۔ تو جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو جو اسباب کا محتاج ہو کہ سینہ چیرنے کے لیے آلات بھی لانے پڑے اور خون بھی نکلے اور ٹانکے بھی لگے، تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہاں ایک سواری لائی جاتی ہے اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں مالک بن صعصع سے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے دوسرے راوی ہیں۔ بخاری شریف کی روایتیں ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ یہ سواری کی یہ براق تو نہیں تھی؟ ان کے شاگرد ان سے پوچھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جی بالکل یہی براق۔ براق برق سے نکلا ہے، یہ ہمارے برقی آلات جتنے یہ پنکھے، بتیاں یا آپ کے مائکرو ویو، ایئر کنڈیشنر، ہیٹرز، دوسری تیسری چیزیں یہ برق سے چلتے ہیں، بجلی سے، تو برقی آلات کہلاتے ہیں۔ اردو میں بھی بولتے ہیں برقی آلات۔ تو کیا ہوتا ہے، یہاں سے آپ نے ایسے کر کے بٹن دبایا
اور وہاں سے وہ روشن ہو گیا. یہ سپیڈ ہوتی ہے لائٹ کی. تو اس سے زیادہ سپیڈ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا اور منتہائے نظر پر جا کر پہلا قدم پڑتا تھا اس سواری کا. یعنی جہاں تک آپ کے پہاڑی علاقوں میں چلے نا کئی کلومیٹر دور تک بھی آپ کو نظر آ رہا ہوتا. تو جہاں تک نظر آتا تھا وہاں جا کر اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. راستے میں ایک جگہ جبریل علیہ السلام نے سواری کو روکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت یہاں اگر آپ 2 نوافل ادا کر لیں تو بہت اچھا ہے. آپ نے اتر کے نوافل ادا کیے, پھر دوبارہ سے سوار ہوئے. پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے, کوہ طور. پھر وہ سواری آگے چلتی ہے, پھر رکتی ہے. جیسے لمبا سفر ہوتا نا, یہاں جہاز میں یا بسوں میں یا دوسری چیزوں میں آپ سفر کرتے ہیں تو لمبا سفر ہوتا ہے, وہ جگہ جگہ روکتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹرانزٹ. ٹھیک ہے, تو یہ راستے میں کے ٹرانزٹ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسری جگہ روکا, درخواست کی یہاں بھی نوافل ادا کر لیں. آپ نے نوافل ادا کیے. پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا بیت اللحم ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے. پھر وہاں سے سواری چلتی ہے, مسجد اقصیٰ پہنچتی ہے, اور پھر مسجد اقصیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کی طرف فضائی سفر شروع ہوتا ہے. یہ جو زمینی سفر تھا بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کا, یہ اسرا کہلاتا ہے, اسرا. اور جو پھر فضائی سفر ہے, یہ جو دوسرا مرحلہ ہے سفر کا, یہ عروج سے ہے, کیونکہ اوپر جا رہے تھے تو عروج کہتے ہیں اوپر جانے کو, ترقی کو. تو اس کو معراج بولتے ہیں. لیکن چونکہ زیادہ واقعہ وہ اوپر جانے والا ہے, وہاں کئی آسمانوں پر جانا ہوا, اس سے اوپر جانا ہوا, تو اس کو غلبہ دیتے ہوئے تقریباً اس پورے واقعے کو واقعہ معراج بول دیا جاتا ہے. ورنہ اس سفر کا پہلا حصہ جو مسجد اقصیٰ تک کا ہے وہ اسرا کہلاتا ہے, اور بعد والا حصہ وہ معراج کہلاتا ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, دستک دیتے ہیں جبریل علیہ السلام. پوچھا جاتا ہے من, کون ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ جبریل. پوچھا جاتا ہے آپ کے ساتھ بھی کون ہے؟ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ بتایا جاتا ہے جی ہیں, یہ وہی مقدس ہستی ہیں جن کو آپ کو لینے کے لیے بھیجا گیا تھا. وہ عرض کرتے ہیں جی بالکل وہی ہے. دروازہ کھلتا ہے, سامنے آدم علیہ السلام استقبال کے لیے موجود ہیں. فرماتے ہیں کہ خوش آمدید میرے بچے. اور نیک نبی استقبال کرتے ہیں پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام. ملاقات ہوتی ہے, ملاقات کے بعد آپ اجازت لیتے ہیں, دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں. وہاں بھی سارا یہی معمول پیش آتا ہے. پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ بتایا جاتا ہے دوسرے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. دونوں خالہ زاد بھائی بھی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ خوش آمدید میرے بچے. یہ کہتے ہیں خوش آمدید ہمارے بھائی اور نیک نبی. اور تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے, چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے, یہی باتیں ہو رہی ہیں. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے, چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اور ساتویں اور آخری آسمان پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یہ آپ کے جد امجد ہیں, ان کو سلام کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں. وہ جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں خوش آمدید میرے بچے. اور نیک نبی, ان کا استقبال ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں 2-3 باتیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی جو روایات میں آتی ہے. ایک بات یہ فرمائی کہ جا کر اپنی امت کو میرا سلام دینا. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں, آپ یہاں معمولی لوگ نہیں ہیں. یہ مسلمان معمولی نہیں ہے, یہ امت محمدیہ کے افراد معمولی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اتنے عظیم الشان پیغمبر نے بھی سلام بھیجا ہے. تو اس لیے معمولی بن کر زندگی نہ گزاریں. چونکہ ہم لوگ معمولی نہیں ہیں, اس لیے ہمیں معمولی چیزوں میں لگ کر اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے.
اور کیا فرماتے ہیں کہ اپنی امت کو جا کر بتا دینا کہ جنت بہت بڑی ہے، لیکن اس کا میدان بالکل خالی ہے، چٹیل ہے، اس کے پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہے، جو جس کا دل جتنا چاہتا ہے لگا لے، پڑھ پڑھ کر لگاتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیغامات ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے سدرۃ المنتہا کو کر دیا گیا۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کو، اردو میں ہم اپنے معاشرے میں ہم بچیوں کا نام بھی رکھتے ہیں سدرہ، اور یہ ایک خاص درخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا ایک پتا ہاتھی کے کان کے برابر تھا، جو آسمانوں سے اوپر موجود ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سفر یہاں آ کر مکمل ہو جاتا ہے، اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ابھی مزید بھی اللہ کے قرب کی منازل طے کرنی ہے، لیکن وہاں جانے کی میری بھی مجال نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور مولوی ابھی تک وہیں بیٹھے۔ دنیا صرف چاند پر پہنچی ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر زمین اور آسمان کی خلا سے باہر نکل کر اس سے بھی اوپر چلے گئے۔ تو چاند کیا چیز ہے؟ تو اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے ان باتوں سے۔ ان کو بتائیں کہ چاند کیا چیز ہے۔ ہمارے نبی نے تو زمین پہ کھڑے کھڑے ایسے کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کیا ہے؟ تو کس چیز کا تانا ہے؟ کس چیز کا الزام ہے؟ چاند کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ چاند کیا ہے بیچارہ؟ دنیا چاند پر پہنچ کے بھی بہت پیچھے ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر اس سے بہت آگے نکل گئے، اور پھر اللہ کی ملاقات کے لیے کہاں پہنچے؟ کیونکہ وقت بہت محدود ہے اور زندگی رہی تو اگلے جمعے میں اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ کہاں پہنچے؟ قرآن حکیم نے ایک اربوں کا محاورہ نقل کیا ہے، اور اللہ کی قرب کی منازل طے کرتے 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 کہاں پہنچے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ قوس کسے کہتے ہیں؟ تیر کمان دیکھا ہوگا آپ نے، تیر کمان۔ تو ایک تیر ہوتا ہے، دوسرا وہ کمان ہوتا ہے جو اس شکل میں ہوتا ہے۔ تو اس کمان کو قوس بولتے ہیں عربی زبان میں۔ قوسین، 2 کمان۔ عربوں میں جب قبیلے آپس میں لڑتے تھے اور لڑتے کوئی تیسرا بندہ شامل ہوتا اور ان کو سمجھاتا کہ بھائی یہ کس چیز کی لڑائی ہے؟ تو یہاں سے تمہاری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، وہاں سے ان کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، تو تم آپس میں صلح کر لو۔ تو ان کا ایک شعار تھا، ایک نشانی تھی، ایک علامت تھی صلح کی۔ وہ کیا تھی کہ ادھر سے اس قوم کا سردار اور ادھر سے اس قوم کا سردار، دونوں ایسے قریب آتے، دونوں کے ہاتھوں میں کمان ہوتا، اور دونوں آ کر ایسے کمان آپس میں ملا دیتے۔ یہ نشانی ہوتی تھی اس بات کی کہ دونوں قبیلوں کی آپس میں صلح ہو گئی۔ تو اللہ نے وہ اس محاورے کو استعمال کیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ۔ اتنے قریب آ گئے اللہ کے حبیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جیسے 2 کمانیں مل گئی ہوں۔ اور اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او ادنا، اتنے قریب آ گئے کہ 2 کمانیں جیسے مل گئی ہوں، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب آ گئے، اس سے بھی زیادہ قریب آ گئے۔ تو دنیا چاند پہ پہنچ کر اچھی ہے یا یہ ہم وہاں پہنچ کر اچھے ہیں؟ تو دنیا بہت پیچھے ہے، دنیا والے بہت پیچھے ہیں، دین بہت آگے ہیں، اور حقیقتاً دین پر عمل کرنے والے بہت آگے ہیں۔ جو ہر نماز میں اللہ سے ملاقات کرتا ہو
اس کو چاند پہ جانے کی ضرورت ہے؟ جس کی ہر نماز میں چاند کے بنانے والے سے ملاقات ہوتی ہو، اس کو چاند پہ جانے کی ضرورت ہے؟ چاند کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اس واقعے سے کچھ سبق ملتے ہیں. ایک بڑا سبق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہنچ کر تحفہ ملا، وہ کس چیز کا ملا؟ وہ نماز کا. بس اس کی پابندی اور اہتمام پر مسلمان آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بگڑے ہوئے کام بنا دے. باقی زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ العزیز اس کو مکمل کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کے کہنے سننے سے بہت زیادہ